کہ حضرت غلام مختصر 2 منٹوں میں ہمارے اس نشست کے آغاز میں آپ کو بتا دوں، حضرت ہی کے گوشے گزار کرنا ہے. ہمارے مہمان محترم جناب زید پٹیل صاحب ذیل مجدہ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات کو جو یہاں زحمت دی گئی ہے کوئی جماعتی تحریک ناندیڑ کی طرف سے، دراصل ملک کے اندر حکومت کی طرف سے جو ظالمانہ پالیسیز نافذ کی جا رہی ہے اس کے خلاف یہاں پر ایک منظم انداز میں تمام ہی سیاسی سماجی تنظیموں کے اشتراک و اتحاد سے ایک مشترکہ موومنٹ چل رہا ہے، اور اس موومنٹ کے تحت الحمدللہ کوئی جماعتی تحریک گزشتہ 2 ماہ سے مختلف سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، اور جس کے تحت الحمدللہ یہاں شہر ناندیڑ میں گزشتہ 2 ماہ سے مستقل بے مدت دھرنے کا بھی نظم کیا گیا ہے، اور دوسرے طبقات کو لے کر کام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال سب سے اہم جو اس سلسلے میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے کہ کوئی جماعتی تحریک کے دائرے کو ناندیڑ کی سطح سے اٹھا کر ہم نے الحمدللہ پورے علاقہ مراٹھواڑہ تک وسیع کیا، اور اس کو وسیع کرنے سے قبل کوئی جماعتی تحریک کا ایک وفد حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں بھی گیا تھا، اور حضرت سے پوری سرگرمیاں ان کے سامنے رکھ کر سرپرستی قبول کرنے کی خدمت میں جو ہے تو درخواست بھی کی تھی. الحمدللہ حضرت نے اس کو قبول فرمایا، اور کوئی ایک تاریخ حضرت دینے والے ہیں، اس تاریخ میں انشاءاللہ پورے مراٹھواڑے کے ذمہ داران حضرت کی خدمت میں بھی جائیں گے، اور پھر وہاں سے جیسی ہدایت ہوگی انشاءاللہ آگے کا کام بھی ہم لوگ انجام دیں گے. اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران نے یہ چاہا کہ شہر ناندیڑ کے جتنے علماء کرام، ائمہ کرام، بالخصوص وہ ائمہ اور علماء کرام جن کے سینے کے اندر جو ہے امت کے لیے دھڑکتا ہوا دل ہے، اور وہ کچھ موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک خصوصی نشست رکھی جائے جس میں ملک کے معروف صاحب بصیرت عالم دین اور دوسرے مہمانوں کے ذریعے سے حالات کے اعتبار سے انہیں روشناس کرایا جائے. تو الحمدللہ ایک مختصر خاکہ تھا. اب چونکہ حضرت کو سفر درپیش ہے، اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اسی کی روشنی میں ہمارے علماء کرام کو جو ہے آپ مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ نشست بین المسالک تمام علماء اور فکرمند خدام دین کے مجموعے کے طور پر منعقد کی گئی ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس کا نام یہاں پر اردو زبان میں استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ، تو اس کے تحت یہ مجلس ہے. مجھے ہمارے مولانا عبدالباسط صاحب نے بہت اصرار کے ساتھ اس میں شرکت کے لیے کہا، مگر چونکہ ایک پروگرام آگے ایسے طے ہیں کہ اس کو متاثر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے بہت تھوڑا سا وقت آپ حضرات کے ساتھ جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس وقت تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا، لیکن بہت مختصر بات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. پروگرام اپنے نظام کے مطابق آگے چلے گا، اور آپ کی اگلی موضوعات اور گفتگو جو ہے انشاءاللہ ہوگی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آپ حفاظ تو سب جانتے ہو، علماء بھی جانتے ہیں، ایک خاص پس منظر میں ہے، لیکن مختلف مواقع پر اس سے رہنمائی ملتی ہے اور ہدایت حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. یہ آیت ہے 4 کام ایسے مواقع پر جب مسلمانوں کے لیے مشکل حالات ہوں اور ظالم کا مقابلہ ہو، اور ہم کسی
اللہ نے فرمائے ہیں، 2 نہ کرنے کے کام اللہ نے فرمائے ہیں۔ یہ مثال ہے ہر مقابلے کا۔ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو، یہ مقابلہ چاہے لڑائی کا، جنگ کا، جہاد کا ہو، اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، اور فکری مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور زبان و قلم کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، اور سیاسی مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کو بہرحال قانونی طور پر ایک جمہوری ملک کہا جاتا ہے، اور اس جمہوری ملک میں ہمارا سیاسی مقابلہ بھی مقابلہ ہی ہے۔ کسی بھی مقابلے میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی کتاب نے، اللہ کے کلام نے نبی کے ذریعے سے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس سے بہتر منشور اور اس سے بہتر رہنمائی کا ہم کسی قائد سے تصور نہیں کر سکتے۔ یہ قائد اعظم ہیں، سب سے بڑے رہنما ہیں، جنہیں اللہ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ 4 باتوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے جب بھی ہم لوگ ایسے کسی کام کے لیے جڑے اور جمع ہوں۔ بنیادی طور پر یہ 4 باتیں، 4 کام کرنے کے ہیں، 2 نہیں کرنے کے۔ یہ نصاب ہے ہمارے مقابلے کے دوران ہمارے کامیاب ہونے کا نسخہ ہے، کامیاب ہونے کے وسائل ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی جو کرنے کی 4 باتیں ہیں، میں صرف گناتا ہوں کہ علماء کو کسی تشریح تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَاثْبُتُوا، جمع رہنا۔ جمنا جب ممکن ہے جب اتفاق رائے ہو جائے تو ہم جم جائیں گے اس کو اوپر۔ اگر ابھی ہم نے کچھ طے نہیں کیا ہے، جیسا اس موضوع کے اندر ابھی تک ہوتا رہا کہ شروع میں کافی عرصے تک ہر شخص اپنا حق واجب سمجھ کر سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی رائے، انفرادی آراء پھیلاتے چلے جا رہے، جس کو جو سمجھنا۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے 2 سال پہلے فارغ ہوا ہے، گزشتہ سال فارغ ہوا ہے، آج اس کا قلم ملک کے حالات پہ تبصرہ کر رہا ہے، آج اس کا قلم جو ہے علماء کی کردار پہ تبصرہ کر رہا ہے، اور خود تو کچھ کام کیا ہی نہیں، ابھی تو میدان عمل میں اترا ہے، پرانے کام کرنے والوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں چلا ہے بہت غلط طریقہ۔ اس طریقے سے ہماری ہوا اٹھ جائے گی، اس طریقے سے ہمارا ثبات پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ایک بات پر، کم از کم ایک علاقے کے علماء سب ایک بات پہ جم جائیں، اور وہ علماء بھی بلا لحاظ مسلک و مشرق، اس لیے کہ دیکھیے سارے مسالک دین میں داخل ہیں، دین کسی مسلک میں نہیں، سب مسلک دین کے اندر ہے۔ تو اس لیے دین کی بنیاد پہ ہمیں جمع ہونا ہے، ملت ہونے کی حیثیت سے جمع ہونا ہے۔ اختلاف فکر کا، فقہ کا، عمل کا ہو سکتا ہے، ہونے تو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ہم اس مسئلے کو اپنے حد تک محدود کر لیں، تو میری فکر نے، میرے علم نے، میرے بڑوں نے جو چیز مجھے سمجھائی ہے، مجھے صحیح سمجھ میں آ گئی ہو، چلو آپ کے حق کو کوئی نہیں چھینے گا، لیکن من حیث الملت ہم لوگوں کا ایک ہونا یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس پہ بڑا اچھا اقدام کیا ماشاءاللہ سے، کہ سب جتنے بھی یہاں پر ہیں اپنے مسلک کے باوجود اوپر اٹھ کر کے، ملت کا مسئلہ تھا، ملت کی حیثیت سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے ایک موقع پر بڑی اچھی بات فرمائی اور بڑی عام کام ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھیے ہمارا موقف کیا ہے اس ملک میں۔ اگر قومی مسائل ہوں گے، قومی اور ملکی مسائل ہوں گے، تو ہم اس ملک کے تمام اعتدال پسند قائدین کے ساتھ بلا لحاظ مذہب اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر ملی مسئلہ ہوگا تو ہم تمام مسالک کے قائدین کے ساتھ بلا لحاظ مسلک اکٹھے ہو جائیں گے اور جڑ جائیں گے، اور اگر ہمارے مسلک کا معاملہ ہوگا تو ہم اپنے مسلک پہ مضبوط ہیں، ہم اپنی جگہ پر جمع ہوئے ہیں، ہم اس پر گفتگو کریں گے، دلائل پیش کریں گے، عمل کریں گے، وہ اپنے مسلک کے حد تک۔ تو مسلک کی حد تک ہم اپنے مسلک پہ، ملت کا مسئلہ آئے ہم سب اکٹھے ہیں، سارے مسالک والے مل کر سب کے ساتھ ہم بیٹھنے تیار ہیں، اور سب کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ملک اور قوم کا مسئلہ آ جائے تو غیر
مسلموں کے ساتھ بھی جو اعتدال پسند ہے، مظلوم کے حق میں ہے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور یہ ترتیب ہے. تو اس ترتیب کو ہمارے میں صرف 9 فارغ علماء سے بات کر رہا ہوں اس وقت میں. یہاں کئی بڑے بڑے علماء ہیں جو بطور سامنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میٹنگ ہے، مشورہ ہے، اس لیے کوئی بولتا ہے سب سنتے ہیں. تو خطاب میں اپنے نوجوان علماء سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ سب کے ساتھ جڑ کر ایک ہی زبان ہو جائیں، ایک ہی بات کہیں، مضبوط ہو جائیں سب لوگ. ایسے نہیں کہ جو میری ایک رائے ہے، مجھے کچھ سمجھ میں آیا. ہم اس عمر میں آ کر کے اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں. اس واسطے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ملت کا مسئلہ ہے، ہمارا ایک لفظ زبان سے نکل جائے اور قوم کو نقصان پہنچا دے، ہماری ایک تحریر قلم سے نکل جائے اور ملت کے نقصان کا سبب ہو، اور اللہ کو جواب دینا تو ہے نا، اللہ کے سامنے سب کو کھڑے ہونا ہے. اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کر سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور اپنے رائےوں کے اظہار کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہے کہ میری رائے ضرور سامنے آ جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی اپنی رائے لے کر ملت میں پھونک ڈالنا تو بہت بڑے نقصان کا سبب ہے. اس لیے اللہ نے پہلی بات فرمائی فَاصْبِرُوا. جو لوگ اپنی ہی جماعت پر پھونک ڈالتے ہوں وہ دوسری جماعتوں سے کیا دل کشادہ کر سکتے ہیں، پھر آگے بڑھ کے دوسرے مذہبوں سے کیا وسیع و ظرفی کا معاملہ کر سکتے ہیں. اپنی ہی جماعت پر پھونک ڈالنے والے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات طے ہو کہ صاحب پروٹیسٹ کرنا ہے، اور ہمیں اس قانون کو اس موقع پہ ہمیں اس قانون کو جو ظالمانہ ہے، نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی، ملت کے لیے بھی، اور اس ملک کی دیگر اقوام کے لیے بھی جنہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر ہے، ان کے لیے بھی نقصان دہ. تو اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک چیز پر جڑیں گے، جمے رہیں گے تا کہ اللہ فتح نصیب فرمائے. تو فَاصْبِرُوا یہ کام ہے، سب مل کے ایک ہی بات کو جمے رہنا، الگ الگ رائےوں کا اظہار نہیں کرنا، جتنی بحث کرنا یا کر لینا، اس کے بعد باہر نکل کے قوم کو ایک ہی بات بتانا. پبلک حیران پریشان ہے، وہ مولانا الگ خطبہ نہیں، وہ مولانا کا الگ خطبہ ہے، وہ مولانا کا الگ خطبہ ہے، لوگ پریشان ہیں. اس پریشانی سے قوم کو بچانے کے لیے آپ جتنا بحث کر سکتے ہو ضرور کیجیے، اندر ہوش کیجیے، اپنے میٹنگ میں کیجیے، جتنا آپ بول سکتے ہو، جتنی آپ کے پاس اپنی سمجھ اور معلومات ہے سب کو لکھیے، جتنی بحث ہو سکتی ہے یہاں ہو جائے. بڑی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک دوسرے کے کالر کو پکڑنا ہے تو یہاں پکڑو، لیکن باہر نکل کے بتاؤ کہ ہم سب لوگ ایک ہی ہیں. باہر نکل کے یہ بتاؤ، اتنا ثبات ہمارے اندر آ جائے. یہ اللہ نے ہم کو پہلے نمبر پہ کیوں بتایا؟ آپ تفسیریں پڑھ چکے ہو، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کی تقدیم و تاخیر میں بھی معانی ہے اور فوائد ہیں، الفاظ کی تقدیم و تاخیر میں. تو پہلی بات کہی گئی فَاصْبِرُوا، دوسری بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ذکر تو مومن ہر وقت کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے مومن کب خالی ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن مشکل گھڑیوں میں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا گیا. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، فلاح پاؤ گے. اور لعلہ میں کہوں تو امید کے معنی میں ہوتا ہے، توقع کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن لعلہ اللہ کہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یقیناً فلاح پا جاؤ گے، یقیناً فلاح پا جاؤ گے اگر تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. تو دیکھیے ہم لوگ مخلوق کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کر رہے. پہلے کر کے دیکھ لو، جتنے سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹویٹر اور آپ کے کیا کہتے ہیں واٹس ایپ، یہ سب ہے نا، یہ غیر اللہ کے ذکر ہے، مذاکرے. یہ اتنا دیکھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنا سن رہے ہیں، اتنا جان رہے ہیں، وہ ٹائپ پورا جمع کرو صبح سے سونے تک، اور اللہ کا ذکر کتنا کیا اس کو اس کے ساتھ جوڑو تو پتا چلے گا کہ ہم مخلوق کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں، خالق کا ذکر کم کر رہے ہیں. حالانکہ ان مواقع پر جہاد میں صحابہ کہتے ہیں نحن اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ جہاد میں اللہ کے ذکر کی کثرت کرے.
تو یہ موقع ایک جہاد ہے نا، ایک طرح کا مقابلہ ہے، اس میں ضرورت ہے اندرونی انرجی کی. ہمت جو ہوتی ہے وہ اندر کی قوت کا نام ہے. اندر کی قوت پیدا ہوتی ہے یاد الہی سے. کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوگا، بادام پستہ اور یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، اس سے جسمانی طاقت ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے، لیکن روحانی طاقت نہیں پیدا ہوتی. روحانی طاقت ذکر اللہ سے پیدا ہوتی. اللہ کے ذکر سے بڑی ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے. تو بکثرت ذکر اللہ کا ہم لوگ اہتمام کریں. ہم قوم کے قائد ہیں، قوم کو تو ہم عمل پہ مجبور نہیں کر سکتے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، یہ ممانعت والا کام ہے کہ نہیں کرنے کا کام ہے. وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع مت کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اختلاف مت کرو. اختلاف تو اللہ کو پتا ہے کہ بندوں میں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. علم ایک ایسی دنیا ہے جس میں اختلاف یقینی چیز ہے. تو یہ تو ہوتا رہے گا، کوئی بات نہیں. اختلاف صحابہ میں تھا، اختلاف تابعین میں تھا، اختلاف بعد والوں میں تھا، محدثین میں تھا. آپ دیکھیں ایک محدث ایک راوی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، دوسرا محدث دوسری رائے رکھتا ہے. ایک جینا کرتا ہے، ایک تعدیل کرتا ہے، ایک قبول کرتا ہے، ایک انکار کرتا ہے. تو کیا ہے یہ اختلاف ہے، مگر اخلاص تھا، اللہ کے واسطے یہ آیا تھی. اس میں کوئی نفسانیت نہیں تھی. اس میں کسی کو جھکانا، کسی کو بڑھانا، چڑھانا، اتارنا محدثین کے سامنے نہیں تھا، فقہاء کے سامنے نہیں تھا. تو ان کا اختلاف نزاع باہمی کا سبب نہیں بنا. آج علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اختلاف کو نزاع باہمی کا سبب نہ بننے دے. ہمارے درمیان منازعہ کرو، اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہ ہو. مخالفت میں نفسانیت ہے اور اختلاف میں للہیت ہے. اللہ کے لیے اختلاف ہے جو بھی ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو بھائی مسلمان کل اللہ اخوانا، سب لوگ بھائی بن کر رہو. ہمارے نبی نے فرمایا تو سب بھائی تھے، ہمیں بھی بھائی بن کر رہنا ہے. ایک کنبہ ہے، ایک اللہ ہے ہمارا، ایک نبی ہے، قرآن ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو اس کو ایک ہی خاندان ہے نا. اب اسی خاندان کو اس کے ماننے میں، سمجھنے میں اونچ نیچ ہو رہی ہے تھوڑا بہت، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر میں بچے ہوتے ہیں، کسی کو سفید رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو کالا رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو بریانی پسند ہوتی ہے، کسی کو دال پسند ہے، کسی کو کچھ ہے. گھر میں بھی اختلاف ہے، عام معاشرت میں بھی اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود بازار گئے تو انہوں نے اپنی پسند کا کپڑا لیا، اس بیٹے نے اپنی پسند کا لیا، اس بیٹی نے اپنی پسند کا لیا. کھانا خریدنا ہے، انہوں نے اپنی پسند کے لیے. اب سب بھائی ہیں، سب بھائی بہنیں ہیں، سب خلوص محبت سے. جیسے ان کا فطری اختلاف ان کی اخوت و بھائی چارگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، ہم لوگوں کا فطری اختلاف، فکری اختلاف وہ ہماری بھائی چارگی پر اثر انداز نہ ہو. بھائی چارگی پھر بھی باقی رہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ. میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بات یاد آ گئی. ایک سخت مخالف تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. یہ ایک عالم ہی تھے لیکن نفسانیت پہ آ گئے تھے. ان کو پھنسایا، بادشاہ کے کان دھرے، ان کو جیل بھیجوایا اور ان کی جیل بھیج کر اس کو قرار آیا اور سکون آیا. حضرت نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، پھر رہا ہوئے. اور وہ جو مولوی ان کا سخت مخالف تھا اس کا انتقال ہوا. تو لوگوں نے، شاگردوں نے، قریب کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کے کہ اس سے حضرت کو اطمینان ہو جائے گا، خوشی ہو جائے گی کہ صاحب ایک ہر وقت سردرد کرنے والا چلا گیا دنیا سے. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور گویا کہ اب مصیبت ختم ہو گئی آپ کی. لیکن جیسے ہی یہ سنا تو انا للہ پڑھا اور بہت تکلیف کا اظہار کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی کسی کو ان کا گھر معلوم ہے تو خود گئے ساتھ میں. تاریخ دعوت عظیمت میں حضرت مفکر اسلام نے لکھا ہے کہ وہاں جا کر
سے چلے گئے، مجھے سخت تکلیف ہوئی، لیکن آپ اپنے کو بے سہارا نہ سمجھے، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو یہ جب تک ظرف عالم کا نہیں ہوگا، عالم قوم کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوگا۔ یہ ظرف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ ظرف علماء کو ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے بڑوں کو سامنے رکھیں، اپنے اسلاف کی تاریخ مد نظر رکھیں، ان کے کردار کی بلندیوں کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اپنے اندر اس کو پیدا کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو لا تنازعوا فتفشلوا، بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ نے بتایا، اور اسی تنازع نے ہماری ہوا اکھاڑ دی، اور اب حکومت یہ سمجھتی ہے مسلمانوں کو مٹانا کیا مشکل ہے، مسلمان خود ایک دوسرے کو مٹا رہے ہیں، تو ہم بھی دھکا دیں گے تو سب بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے۔ حکومت ایسا سوچ رہی ہے، اس لیے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نہیں ایک دوسرے کو مٹا رہے ہیں، ہم اپنے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے حق وجود اس کو دلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ قوم ایک ہو رہی ہے تو کوئی ہمت نہیں ہوگی ہمارے اوپر نظر خراب کرنے اور نیت خراب کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ نہیں کرنے کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یہ کرنے کا کام ہے۔ صبر کے معنی آپ جانتے ہیں، علماء ہیں، صبر کے معنی مصیبتیں جھیلنے کو تو نہیں ہے۔ عرف عام میں تو ایسے ہی ہے، عرف میں ایسے ہی سمجھا جاتا کہ صبر جو ہے وہ مصیبت جھیلنے کا نام ہے، عرف میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن صبر صرف مصیبت جھیلنے کا نام ہے ہی نہیں۔ صبر کے بارے میں آپ کو تفسیروں میں ملا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ صبر 3 موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکموں کو بچا لانے کی مشقت گوارا کرنا، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی مشقت کو گوارا کرنا، الصبر علی المعصیہ، اللہ کے فیصلوں میں ہونے والی ناگواری کا اظہار نہ کرنا، الصبر علی المصیبہ۔ یہ 3 جگہ صبر ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہم کو اللہ کے فیصلوں پر ہائے ہائے وائے وائے بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کی فرما برداری پہ جمنا ہے۔ تینوں طرح کا صبر کرنے سے وصبروا پہ عمل ہوگا، وصبروا پہ عمل ہوگا۔ اتفاق سے عوام خواص کے بھی ذہن میں آیا کہ صبر کہتے مصیبت جھیلنے کو، اس کو صبر کہتے نہیں۔ یہ مصیبت جھیلنے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر یہ 3 عنوانات رکھتا ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے تو صبر وہ چیز ہے جس کی ضرورت صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ہر مومن کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت سب کو ہے۔ اور یہ خوشخبری دی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی معیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذات کے ساتھ تو معیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو کس طرح ہوگی؟ نصرت کے ساتھ معیت ہو، العون والنصرہ، اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہوگی وہ نصرت اور مدد کے ساتھ ہوگی، ہر وقت مدد ساتھ میں رہے گی۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی ترمذی شریف میں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ کی نصرت تیرے سامنے کھڑی ہوئی، سامنے بالکل، جب چاہو اس سے کام لے۔ اگر ہم اللہ کے حق کی حفاظت کریں، پوچھا گیا وما حق اللہ، فرمایا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے اس کی ضرور مدد کرے اور ضرور بخشش کرے۔ الحمدللہ ہم موحدین ہیں، ہم موحدین کو جو کہیں کہیں لفظیں بھی ہوتی رہتی ہیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے دین میں ایمان میں سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کا کوئی مقام ہے تو مقام توحید ہے، اسے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کی بھی فکر کریں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، معیت اللہ کی ہمارے ساتھ میں رہے گی۔ دوسری ممانعت 4 کرنے کے کام تھے، اور ممانعت جو تھی اللہ تعالیٰ نے، پہلی تو یہ ہے کہ لا تنازعوا، اور دوسری لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو، کوئی بھی کام غرور کے ساتھ مت کرو۔ ہمارا پروٹیسٹ میں بھی غرور بھی
یہ جو سیاست ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ہم مومن ہیں، ہمارا ہر کام دین ہی سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا ہر کام شریعت کے تابع ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے اکابر بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہ میں ابھی چند دن پہلے پروگرام میں ہم شریک تھے تو حضرت کا بیان پہلے تھا تو حضرت چھوٹی چھوٹی باتیں فرماتے ہیں، وہ کام کی ایک بات عوام الناس کو یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو آپ شریعت کا تحفظ کر لو، شہریت کا تحفظ اللہ خود کرے گا۔ آپ شریعت کا تحفظ کرو تو شہریت بچاؤ گے، شریعت بچاؤ گے شہریت بچے گی، اور شریعت نہیں بچاؤ گے تو شہریت کیسے بچے گی تمہاری؟ اللہ خود مبتلا کرے گا تم کو اس کے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ آپ ہم اتنے دن سے کر رہے، ہم اتنا مضبوط کر رہے، ہم کو پولیس نہیں جھکا سکی، ہم کو حکومت نہیں مجبور کر، غرور کی کوئی بات مت کرو، اللہ کو غرور پسند ہی نہیں بچوں سے۔ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اینٹتے ہوئے نکلے، اکڑتے ہوئے نکلے، اتراتے ہوئے نکلے۔ اترانے کی ایک صورت یہ ہے کہ دوسروں کی تذلیل و تحقیر کرتے ہوئے نکلے، دوسروں کی دل آزاری کی باتیں بولتے ہوئے نکلے، یہ بھی اترانے میں ہی شامل ہے۔ نکلو لیکن بطرا کے ساتھ مت نکلو، رئاء الناس بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی گیدرنگ اور ہماری تعداد اور ہمارا مین پاور، یہ دکھانا، یہ تدبیر ہے۔ تدبیر میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس پر اعتماد نہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ صحابہ کو تعدد پر اور کثرت تعداد پر دل کے اندر ایسی بات آئی جو اللہ کو اچھی نہیں لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دوچار کر دیا، اور اللہ نے بعد میں قرآن میں اتار کر فرمایا کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ بدر میں تو تھوڑے تھے اور جیت گئے اور اب بہت ہیں کہ نہیں جیتے گے، تو تم نے تعداد پر نظر کی، تم نے اسباب تو تم کو اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن اسباب کو تم نے مؤثر اور مسبب کیسے سمجھا؟ اس پر اگر صحابہ کی گرفت ہو سکتی ہے، ہم آپ کو لیں گے جن کی گرفت نہیں ہوگی، ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسباب ضرور اختیار کریں لیکن مسبب پر نظر رکھ کر، سبب پہ نظر رکھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ اور اس کے آگے یہ وعدہ ہم سے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، واللہ بما یعملون محیط۔ صحیح زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو تازہ رکھو، اللہ بما یعملون محیط، واللہ بغافل عما تعملون، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ خبیر بالعباد۔ اور یہ کہ علم یعلم بان اللہ یرا، یہ قرآن کی آیتوں کے عقیدے کو اپنے لیے ہمیشہ تازہ رکھو، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، ہمارے امیر صاحب کی نگرانی میں تو ہو ہی رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ جب اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے تو جو چیز اللہ کو نہیں پسند وہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے لیکن ان کا مقصد تم کو کامیاب کرنا نہیں ہوگا، ان کا مقصد تم کو ناکام کرنا ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، شیطانی دھوکوں میں نہ آئے۔ ہم مناسب ہے کہ اس موقع کے اوپر سب کو ساتھ میں لیں اور دلیلوں کا ساتھ لیں، لیکن میرے عزیز و دوستو، آپ لوگوں سے صرف ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ ہرگز نہ کریں، بھروسہ ہرگز نہ کریں، لے کے چلے۔ یہ لوگ کو کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آیا۔ جتنی لیڈرشپ ہے وہ حکومت کی شکایت کر رہی ہے اور ہم لوگوں سے ہمدردی کر رہی ہے، جتنے ان کے فالوورز ہیں وہ حکومت کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ پبلک کوئی تیار نہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ یہ کہ یہاں تک بھی بات ہوئی کہ صاحب آپ کے اوپر
اگر ایسے ایسے مظالم ہوئے، اگر ہندو راشٹر بنے نا بغیر تو پھر آپ کے اوپر یہ مظالم ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں نوجوان پڑھے لکھے دلت یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے باپ داداؤں پہ کرے تھے ان کے، ہم کو تو کوئی نہیں کر رہا ہے، ہم مطمئن ہیں ہم کو کوئی نہیں کر رہا. حکومت ہم کو ساتھ دے رہی ہے، ریزرویشن دے رہی ہے، سبسڈیز دے رہی ہے، ہاؤس لون دے رہی ہے، کار لون دے رہی ہے، کیا کیا نہیں کر رہی حکومت، تو کیوں نہ ہم اس کو ووٹ ڈالیں. اور یہاں تک بھی میں نے بعض دلت لیڈروں سے ڈائریکٹ ان سے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہم بھی محسوس کر رہے ہیں ہماری قوم ہماری بات سمجھ نہیں رہی، وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. تو جو ہار چکے ہیں اپنی قوم سے، ہم ان کے اوپر اعتماد نہ کریں لیکن لے کے چلیں. لے کے چلنا ہماری مصلحت ہے، لے کے چلنا ہماری اس وقت ضرورت ہے. اس لیے کہ مسلم کے نام سے جو کام ہوگا وہ تو چاہیے نہیں حکومت کے ہو اور یہ تو گروپ ہو جائے. تو اس لیے ہم مسلم کے نام سے نہ کرنے کی ضرورت اور حکمت کے خاطر کم سے کم ان کے جو ساتھ آتے ہیں لیڈر کم سے کم انہیں کو لے کے چلیں مگر اعتماد مت کریں. کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نقص والا آپ کی نہیں، ان کا کام بن گیا تو ان کے بہت بڑھ جائے، ان کو حکومت ملا کے بات کر لے اور یہ کہے کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے بس بڑھ جائے. ہم بھروسہ کیسے کریں؟ بھروسہ نہ کریں لیکن حکمت تعلق اچھا رکھیں. البتہ یہ ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان غیر مسلموں سے بلا لحاظ ان کی قومیت اور قبیلیت کے، ہم ان کے ساتھ اپنے محلوں میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، بستی میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، جہاں بھی ہم ہیں وہاں ہماری عوام سے کہیں. آپ کو تو راستہ بہت کم پڑتا ہے، ہماری عوام سے ہم کہیں، کیونکہ علماء تو مسجد میرا نمبر ہو کے آگے ان کو پبلک سے راستے نہیں ہے. تو آپ پبلک سے کہیں، جو آپ کے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے کہیں کہ دیکھیے مسلمانوں، آپ لوگ جو دفتر میں ہیں اپنے دفتر کے غیر مسلموں سے، جو کاشتکاری میں ہیں اپنے کھیتی باڑی سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے مارکیٹ والوں سے، مزدوروں کے ساتھ اور سرکاری ملازمین کے ساتھ از خود آگے بڑھ کر تعلقات اور رشتہ قائم کریں. یہ صرف اس ملک کے اندر ہماری سلامتی کا سبب ہے، ایک ضرورت ہے جس کو اس وقت ہمارے سب قائدین سمجھتے ہیں. سارے بڑے ہندوستان کے جتنی بھی جماعتوں کے ہیں سب کا ایک نعرہ ہے کہ ان کو الگ مت کرو، کیونکہ پالیسی یہی ہے کہ ان کو الگ کیا جائے. تو آپ اس پالیسی کو توڑنے کے لیے ان کو اپنے سے قریب کرو. اور سارا میڈیا آپ کو خوخار درندے کی طرح پیش کر رہا ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ سائے رحمت کی طرح پیش آ جاؤ. تو وہ میڈیا پر جو بلینز آف ڈالر خرچ کر لے وہ بیکار ہو جائیں گے. آپ ایک سنت کو زندہ کر دیں، یہ سنت آپ کو کامیاب کر دے گی. نہ اتنی کہ نہ ہینگ لگی نہ پھٹ گئی، کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. ایک سنت کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، ایک سنت کو زندہ کر دیں، بس اسی سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور میڈیا فیل ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑے تجربے کی بات ہے اور اب بھی ہوتا ہے تجربہ. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اب بھی، ایک نوجوان ہے ایسے بہت خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ مسجد تھی، وہ مسجد کے سامنے بالکل متعصب ہندو رہتا تھا، بڈھا تھا، اور اس نے مسجد اور اس کے گھر کے بیچ میں ایک جھاڑ تھا. اس جھاڑ پہ بھگوانوں کی فوٹوز لا کے لگانا، فریم بنا کے لا کے رکھنا اور اس پر یہ کرنا. تو لوگ بولتے تھے بھائی ادھر مسجد ہے، یہ سب مت کرو، گھر کے ساتھ اپنے گھر میں کچھ بھی کر لو، یہ باہر مت کرو. تو وہ کہتا تھا میرے گھر کے سامنے میں کر رہا ہوں، ہم لوگ کو. تو کچھ نوجوان لڑنے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اس سے، لیکن بہرحال بات چلی. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا، مر گیا وہ بڑھا. تو یہ لوگ، یہ جو صاحب نوجوان ہی ہیں ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، وہ بڑی خدمت خلق کی فکریں کرتے ہیں. تو اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کی بیوہ سے اور اس کے بیٹے سے کہا کہ بھائی آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، روزانہ نظر آتے تھے، مسجد سے نکلتے وقت دکھائی دیتے تھے، اب بیچارے دنیا سے چلے گئے، ہم کو بہت افسوس ہوا. جتنی باتیں شریعت کے دائرے میں ہم کسی کی ہمدردی کی کر سکتے ہیں اس نے کی. اور پھر ان کو لے جا کر کے بھائی گھر میں مہمان آ رہے ہیں، بہت
छोड़ के मरने पे इतना नहीं रोई जो इस एहसान पे रोई, बिलक बिलक के रोई। और उसके बाद उनका कहना यह है कि 1-2 दिन के बाद तो मेरा जाके मिलूंगा, इसलिए गया तो मैंने देखा पूरा झाड़ साफ सुथरा है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, सब धो धुला के सब और तो इन्होंने उससे पूछा उसके बेटे से कि कौन निकाल के फेंक दिया ये सब? तो कहने लगे कि नहीं कोई मुसलमान नहीं किया, नए खुद ही निकाला। आप लोग इतने अच्छे लोग हो, हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारा खानदान नहीं पूछा, आपने आगे हमको पूछा, मैं ही निकाल दिया कि भाई जिससे ऐसे लोगों को तकलीफ होती है वो काम नहीं करना चाहिए। आज की बात बता रहा हूँ आपको, गुज़िश्ता महीने की। तो अब भी हम ऐसे काम करके तशद्दुद को, तनफ्फुर को, तबर्रुज को खत्म कर सकते हैं दूसरी कौम में। और ये हमारे नबी की सुन्नत है। इस सुन्नत को छोड़ के पछता रहे हैं। इस सुन्नत पे अमल करें। पड़ोस के मामले में कोई मजहब की शर्त नहीं रखेंगे, इसलिए हम इसको अमल करना शुरू करें। नहीं मतलब आप लोगों को तो नौबत कम आती है, जितनी आपसे हो सके आप करें, लेकिन अपनी पब्लिक को बार बार बोलिए। अवाम नास को बहुत बात वो दिन रात उन्हीं के साथ रहती, तो वो अपना कोशिश करे ना, इसके लिए हमें उनसे कहना पड़ेगा। तो ये एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 बातें मेरे जहन में थी इस वक्त बताने की। सबसे पहले जो बात मैंने कही थी वो एक मर्तबा और नौजवान उलमा से कहता हूँ, हर राय को लोगों के सामने लाया जाए ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि गैर जरूरी है। इसलिए आप अपनी आरा को पहले अपने बड़ों के सामने रखकर मुनासिब नामुनासिब होने को तय करेंगे। हर छोटा बड़े का मोहताज है। याद रखिए, कोई छोटा बने बगैर आज तक बड़ा नहीं बना, कोई पौधा बने बगैर दरख्त नहीं बना, कोई खेती कौपल बने बगैर खेती नहीं बनी, और कोई बकरी बैल जानवर कोई भी छोटा बड़े बगैर बना नहीं बना। अगर कोई अचानक बड़ा बन जाए तो कितनी परेशानी होगी। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो किसी मुल्क में एक कार में से बड़ा झाड़ निकल के रात में उसने कार पार्क की थी, सुबह में बड़ा झाड़ खड़ा हुआ था। दुनिया में तमाशा बन गया। और अगर आपको पता चले कि साहब फुलां साहब के घर में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने के बजाय एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, तो घर छोड़ के अम्मा भी मर जाएगी वहां से। ये क्या पैदा हुआ है जी? तो छोटा बने बगैर बड़ा बनना नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। आप भी जूनियर आलिम से सीनियर आलिम बनिए, और हर जूनियर सीनियर के मुकाबले में खड़ा हुआ है और उसको गर्दन नाप रहा है। तो ये कौन सा तरीका है? मेरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं चला। ये तरीका हमने इस जमाने में शुरू किया है, उजूबा बना के शुरू किया है। ऐसा नहीं, मेरी राय है, मैं अपने बड़ों से पूछूंगा, असातिज़ा से पूछूंगा कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ मुनासिब है कि नहीं मुनासिब है। बस बात सच्ची होती है, लेकिन उसका इजहार नामुनासिब होता है। लेकिन कितनी सच्ची बात थी जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया था कि जाओ इत्तला करो। हजरत उमर ने एक फर्क मारा, उल्टे गिरे, और फिर उसके बाद दोनों मिलकर हुजूर के पास गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके हुक्म से गया था, लेकिन उमर ने मुझे मार के गिरा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तुमने ऐसा क्यों किया? हजरत उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपकी खबर तो बिल्कुल सच्ची है, इसके पास तस्दीक के वास्ते जूते भी थे आपके, लेकिन मैंने इसलिए रोका कि अगर ये खबर लोगों को मिल जाएगी कि अल्लाह बाहर सूरत बख्शिश करेगा, तो फिर लोग तकवा परहेजगारी में कमजोर पड़ जाएंगे, दीन पर जमने में कमजोर पड़ जाएंगे। इधर यत्तकिलू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल किया और बात सच्ची है, लेकिन पब्लिक में नहीं बोलने की, तो नहीं बोलेगी। आपकी सच्ची बात होगी, आपकी राय, लेकिन क्या पब्लिक में बोलने से नफा होगा, नुकसान होगा? अभी इसका तजर्बा जूनियर उलमा को नहीं है, इसलिए अपने बड़ों से पूछना चाहिए। जिसके सर पे नहीं, शेख अबू अली तक्कात रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मन लैसा लहू उस्ताज़ुन ला युफ्लिहु अबदा, जिसका कोई बड़ा नहीं है वो कभी फलाह नहीं पा सकता। इसलिए हम फलाह के बजाय नुकसान के काम कर रहे हैं। तो ये एक बात आप लोगों के सामने बरादाना तरीके पर बहुत सारे नौजवान उलमा अपने बच्चों की तरह हैं, और बात हजरात हमारे बड़े हैं सीनियर
مواقع سوچ سمجھ کے بولنے کے ہوتے ہیں، آپس میں لڑنے کے نہیں ہوتے، اتحاد ظاہر کرنے کے ہوتے ہیں. اس لیے اتحاد کو ظاہر کیجیے. اور یہ جو آپ نے کل جماعتی تنظیم بنائی ہے، اس تنظیم کو اس وقت میں اس ہنگامی کام میں لگے رہنے دیجیے اور اس میں سب مل کر یکسوئی سے جٹ کر کام کیجیے. اور ایک کام جب ذرا اس سے اطمینان ہو جائے تو مجھے اس وقت بولنے کو جی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اس کو کام ختم ہونے کے بعد توڑ مت دیجیے. اس کو، یہ تنظیم کو، اس جوڑ کو یوں ہی برقرار رہنے دیجیے. یہ اچھا گلدستہ ہے، حسین گلدستہ ہے. اس حسین گلدستے کو اسی طریقے سے آئندہ بھی رہنے دیجیے اور آئندہ کے ایجنڈے میں اس کو شامل کیجیے. اور اب سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جتنے معمورات متفق علیہ ہیں جس میں اختلاف نہیں اور لوگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی دعوت مشترک طور پر دی جائے لوگوں کو. اور جتنی منہیات اور منکرات متفق علیہ ہیں، ہر مسلک میں یہ بڑی بات ہے، ہر جماعت کے نزدیک یہ بڑی بات اور گناہ کا کام ہے، اس اجماعی منکرات پر اجماعی نکیل شروع کی جائے. اس کا بڑا فائدہ ہوگا. لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہے دیوبندی علماء بول رہے ہیں، یہی اہل سنت الجماعت والے بول رہے ہیں، یہی اہل حدیث بول رہے ہیں، اور یہی جو ہے تبلیغی جماعت بول رہی ہے، اور یہی جماعت اسلامی بول رہی ہے. تو لوگ کہیں گے سب بول رہے ہیں تو بری بات ہے، سب بول رہے ہیں برا ہے تو بری بات ہوگی. اس لیے سب لوگ چھوڑنے کے لیے سوچیں گے، غور کریں گے کہ بھائی ہمیں چھوڑنا چاہیے. تو اس سے بڑا اچھا اثر پڑے گا. متفق علیہ معمورات کو زندہ کرنے کے لیے اور متفق علیہ منکرات کو ختم کرنے کے لیے یہ اسٹیج اور یہ حسین گلدستہ جگہ جگہ اسٹیج سجائے اور اس میں سب جماعتوں کے قائدین ہوں. سب کھڑے ہو کے مائک پہ یہی بولیں گے، یہ بے حیائی ختم کرو، بے پردگی ختم کرو، ڈرگس کا استعمال ختم کرو. سب مل کے متفق علیہ برائیاں ہیں، کیونکہ برائیوں ہی سے اللہ کا غضب اور اس کی آزمائش آتی ہے. برائیوں کا خاتمہ ہم اجماعی طور پر کر سکتے ہیں. یہ پروٹیسٹ بھی کے لیے جمع ہونا کافی نہیں ہے، یہ وقتی چیز ہے اور دائمی عمل بھی ہم کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے مالک الباسی صاحب کی مسلسل اصرار پر میں آپ اتنے سارے علماء کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکا، کچھ اظہار خیال کر سکا. جو باتیں آپ کو لگے کہ اچھی ہیں تو قبول کر لیجئے، اور کسی بات میں اشکال ہو تو ہر شخص کا اپنا علم ہے اور اپنا فیصلہ ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وادام علیکم الصحہ والعافیہ. جزاک اللہ. چشم باز میں کر دی مراد جان جا ہمراز کر.